في البلاد
انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، ایک لاکھ 40,000 انبیاء کے وچوں کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نبی کو اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مگر نگیتن کا حکم نہ فرمایا ہوئے۔ میرے محترم سامعین، اللہ پاک قرآن مجید کے اندر اعلان فرمانے نے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، رحمتاں بھیجتے ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او لوگوں جڑے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقدار اور دیوانہ کہتے ہو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تسی بھی میرے نبی دے اوپر درود پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو نا کتنا میٹھا نام ہے، اللہ کے نبی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی تہاڈے اوپر درود پڑھیے تے کی پڑھیے؟ میں قربان جاواں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تو 1400 سال پہلے ہی رونا مکا دیا، اپنی زبان مبارک کو ارشاد فرما دیا کہ درود وہ پڑھنا ہے جڑا میں دسن لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز والا درود ابراہیمی تلاوت فرما کے دسیا، فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوجا جز اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے موجود سامعین، سمجھدار باشعور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، میں ایک اپنی ناقص عقل علم عمل کے مطابق پڑھے کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پاسے وہ ہستی ہوئے کہ جس ہستی کو اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجیا نہیں، کم و بیش 1,40,000 انبیاء بھی اکٹھیاں کیتا، عہد لیا، وعدہ لیا کہ اے جڑا میرا محبوب ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ تواڈے اندر آ جائے، کوئی نبی ہوئے تواڈی نبوت ختم، کوئی رسول ہوئے رسول ہوئے وہ دی رسالت ختم، جب میرا محبوب میرا سونا آ جائے، تسی سارے نے اپنے عہدے چھڈ کے ایسے سونے دے مگر لگ جانا، غلام بن جانا۔ اور اتنی شانہ والا نبی، اتنی عظیم ہستی، سانو درود دسے،
درود ابراہیمی اور اسی کو چھڑ کے درود پڑھیے اپنے بابے کا دسیا ہوا اللہ کو گواہ بنا کے دسو بھی ایک گل سمجھ آتی ہے کہ قیامت والے دن پکڑ دکڑ تو بچ سکتے ہیں کہ نہیں. اگر سوال ہو جائے کہ دسو نا میرے محبوب نے درود پڑھ کے سنایا بھی درود ہے پڑھنا ہے, میرے محبوب کی تعلیم کو چھڑ کے کسی دوسرے پاسے لگے رہے ہو, میں کہتا ہوں وقت ایسا ہوئے گا کہ مسلمان ہوئے گا نا جڑا مسلمان ہونے کے باوجود انسان قدامت دے کر ہوئے گا کہ نبی پاک کی تعلیم کا پیچھے کر کے اپنے بڑے جڑے اسی بنائے ہوئے ہیں اسی انہوں کو مانتے ہیں. دعا کرتے رہا کرو اللہ رب العالمین سانو مرد داتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پکی سچی تابعداری کو غلامی نصیب فرمائے. پچھلے جمعے کے اندر فضائل درود پاک کے اوپر میں چند معلومات تھوڑے سامنے پیش کیتیاں سن. آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرامین تھوڑے سامنے رکھے سن. کچھ گلاں کچھ باتاں کچھ احادیث مبارکہ کچھ آقا کے فرمان آج میں تمہیں سنانا چاہنا کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے کہ کچھ لوگ کس طرح مناتے ہیں کچھ لوگ کس طرح مناتے ہیں. میں دسنا چاہتا جڑا ایمان والا ہوتا ہے وہ آقا دی تعلیم پہ عمل کر کے ربیع الاول مناتا ہے. غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے. لائیو لائیو اللہ نے پوچھنا نعرہ لایا کہ نہیں لایا. میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہنا اللہ نے نہیں پوچھنا قیامت والے دن اوے مسلمانہ اوے وہابیہ اوے دیوبندیہ اوے بریلویہ اوے شیعہ اوے فلانیہ فلانیہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور نعرہ تو لایا یا نہیں لایا. لیکن اے ضرور پوچھا جانا ہے کہ میرا محبوب جو آیا سی جڑے آرڈر لائے سی وہ مننے یا نہیں مننے. میرے مدر سامعین مرد تو بعد اگر کامیابی لینی ہے لگنی ہے وہ تو ایک ہی طریقہ ہے, ایک ہی حل ہے, ایک ہی رستہ ہے. اور رستہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھڑ کے ادھر ادھر بھٹکنا کوئی فائدہ نہیں. دنیا کے اندر بھی ضلالت گزرنی پڑنی ہے, مرد تو بعد بھی ضلالت گزرنی پڑنی ہے. اس واسطے بہترین مشورہ بہترین طریقہ سونا رستہ اگر جنت کے اندر جانا چاہنا ہے پھر تو چاہنا ہے کہ میرے واسطے جنت کا رستہ سیدھا ہوئے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی سیدھا سیدھا ہے. توڑ موڑ کے نہیں بننا بلکہ اونج بننا ہے جنہیں آقا نے صحابہ اکرام کو دسیا اور صحابہ اکرام نے من کے بھی پایا. جب من کے بھی پایا نا کہ اللہ نے وہ بننا والی علامہ ایلیاں پسند آ گئی. اللہ نے قرآن پاک اتار دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے سونے نا تیرے مندر والے بیٹھے ہیں نا میں نے اعلان کر لیا عرشاں کو انہاں غریباں تے انہاں یتیماں تے اج انہاں کول جھوٹیاں کوئی نہیں, اج انہاں کول ایک ٹائم دا کھانا ہے دوجے دا نہیں. جتنے بھی غریب نے پاٹے ہوئے کپڑے پائے ہوئے نے کسے کول کوئی شے ہے یا نہیں, سواری ہے یا نہیں, جھوٹیاں انہاں دیاں پوریاں نہیں یا نہیں. سونے عرشاں کو میں خدا نے اعلان فرما رہا میں رحمان اعلان فرما رہا انہاں نے تیری تابعداری اتنی کیتی ہے. سن لے میرا اعلان سونے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں بھی تیرے یاراں دے نال راضی ہاں تے اے بھی میرے نال راضی ہاں. تعریفوں کے بول بن چھڑے اللہ نے کتے فرمایا اولئک هم المتقون اے لوگ نے تقوی والے اولئک هم المؤمنون حقا. وہ تو تسی اسی نہیں سی وہ تو وہ سی جڑے میرے مصطفیٰ نے قدماں دے اندر بیٹھے کرتے سب. اولئک هم المؤمنون حقا اے لوگ مومن نے اور یہی لوگ سچے نے. اولئک هم الراشدون اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. او طریقہ ہے صحابہ والا, او طریقہ ہے جڑا میرے آقا دے غلام ہوندے سن. انہاں کبھی نعرہ نہیں سی لایا
لائے غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میرا سوال کیا ساڈا عشق ساڈا پیار اونا عظیم حیثیت بن گئے؟ میرے بھائی صاف ستھری سیدھی گل ٹوٹ گل اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، رسول نے صحابہ کی اطاعت بھی رسول کی اطاعت، تابعین کی اطاعت بھی رسولوں کے سچے زمانے سے، خیر القرون کے زمانے سے اس زمانے کو بھٹک کے اپنے بابے اپنے پیروں تسی من لیا، سچی گل کوئی بھی کرے مان لو، لیکن اگر جب گل آ جائے آمنہ بلال نے فرمان دی، دوسرے پاسے میرے بابے دی، میرے بابے دی کوئی حیثیت نہیں، میں لکھاں کروڑا بابے، لکھاں کروڑا پیر، لکھاں کروڑا منن والے اپنے محبوب کی چکی کو قربان کرا۔ اور میرے آقا کا مقام اتنا چھوٹا مقام نہیں، میرے آقا کی عظمت اتنی چھوٹی عظمت نہیں، 30 سال 23 سال اللہ نے میرے آقا نال گلاں کیتیاں، او گلاں کیتیاں جڑیاں اللہ نے لوہے محفوظ دے اوتے بھی محفوظ کیتیاں، ہر گل واسطے اسپیشل ایک فرشتہ مبارک کیتا، جانا جبرائیل میرے محبوب نال فلاں گل کر، اللہ سلام کہتا ہے نال اے اجر، اللہ سلام کہتا ہے نال اے اجر، اس آقا کی ہستی، اس آقا کی شان، اس آقا کے مقام دے اوتے میں نبی پاک دی سیرت عظمت اور شان دے اوتے، نبی پاک کے اخلاق دے اوتے، شکل و صورت دے اوتے میں کائنات کے سارے پیر آقا کی چوٹی کو قربان کرا۔ میرے آقا کا شان اونچا ہے، اللہ کو پاک کائنات کے اندر اگر کوئی سب تو اعلیٰ و اولا افضل پہ اکمل پہ احسن پہ اطیب پہ اشرف اور سب نہ اونچا جڑا ہے انہوں مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آمنہ بلال کی تربیت کے مطابق زندگی گزار، تیری دنیا بھی کامیاب ہوئے گی، تیری آخرت بھی کامیاب ہوئے گی۔ جس رستے تو جا رہا ہوئے گا پیچھے لوگ کھڑے ہو کے کہیں گے اور دیکھو محمد کریم کا غلام جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں آج کی چند میں معلومات تمہارے سامنے پیش کرنا، میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری غلطیاں کمیاں کوتاہیاں کو معاف فرما کے ساڈے واسطے اج دا ایتھے بیٹھنا ذریعہ نجات بنائے اور بخشش کا ذریعہ بنائے اور اللہ سانو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تے تواڈے پیروں مجھے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی جنہاں نوں میرے آقا نے اپنا ویر آکھیا ہے، جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، کہہ دو نا رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیتا ہے کہ اعلان ہے کہ وہ بندہ بڑا کنجوس ہے، وہ بندہ بڑا بخیل ہے، جڑا بندہ میرے اوتے درود نہیں پڑھدا، جڑے بندے نوں میرے درود دے نال محبت کوئی نہیں، جڑا بندہ درود دی اہمیت نہیں سمجھدا، وہ بندہ بڑا کنجوس ہے۔ اج دا جڑا کوئی بندہ ہوئے جنوں فصلی عاشق کہندے نے، جنوں حلوے چوری والے مجنوں کہندے نے، انہاں دی نظر دے اندر وہ بندہ کنجوس ہے جڑا ربیع الاول دے مہینے دے اندر خرچہ نہ کرے، ربیع الاول دے مہینے دے اندر بیگانہ کمائے، ربیع الاول دے مہینے دے اندر شیرینی تے مٹھائیاں تقسیم نہ کرے، انہاں دی نظر دے اندر وہ کنجوس ہے۔ میرے آقا کی نظر دے اندر وہ کنجوس ہے جڑا درود نہ پڑھے، جڑا درود پڑھدا ہے وہ اللہ دی رحمت دا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ جڑا بندہ میری ذات دے اوپر 10 مرتبہ درود شفا پڑھے تے 10 مرتبہ درود شافعہ پڑھے، قیامت کا دن ہوئے گا جب ہر بندہ پریشان ہوئے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی زبان کو گارنٹی لے لو، میں قیامت والے دن اس بندے کی شفاعت کراں گا۔
عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ. فرمایا مؤذن اذان پڑھ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. سنیا جی جڑے لوگوں کا ذہن ہوتا ہے نا اذان ہوتی ہے اور مولوی لگے ہوئے ہیں دیکھو پھر اذان ہو گئی کئی کہتے ہیں آواز گھٹاؤ جی ساڈے کرنا بڑی بھائی دی رات نہ ہویا پہ میں عام گل کر رہا بتا کوئی سمجھے کہ ہٹ کر رہا ہے سارے میرے واسطے محترم ہو میرے واسطے مقام والے ہو عزت والے ہو میرے بھائی ہو میرے بزرگ ہو میں اوور آل گل کر رہا میں ایمان کی فکر دے رہا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اذان ہوتی نو سنتا ہے جیسے جیسے مؤذن کہتا جائے اذان پڑھنے والا کہ سنن والا اسے بڑا اذان کا جواب دیتا رہے پھر جب اذان ختم ہوتی ہے نا پھر اس کے بعد وہ چاہیے کہ وہ درود پاک پڑھے اذان ختم ہوئے پھر درود پاک پڑھے پھر فرمایا درود پاک پڑھنا رہے گا اللہ دیا رحمتہ دا حقدار بنے گا. فرمایا اس کے بعد میرے واسطے تو میرے واسطے اللہ کو وسیلہ مانگے وسیلہ کیے. میں ایک بندے کو پوچھا میں کہ جو وسیلہ تسی بڑا کہتے ہو وسیلہ ہونا چاہیے وسیلہ انہیں بھی مثال دیتی ٹھیک ہے مولوی صاحب اذان تو بعد دعا پڑھتے ہو میں کہ پڑھتے ہیں کی پڑھتے ہو دسیا آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ مولوی صاحب پڑھتے ہو میں کہ پڑھتے ہیں اے فضیلہ اے وسیلہ جڑا مانگ رہے ہو اینو ہی وسیلہ کہتے ہیں. تہاڈی اذان تو بعد کی دعا مکمل نہیں ہونی جب تک اللہ نے کوئی نبی کا وسیلہ نہیں بنو گے. آؤ میں دسن لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان ختم ہوئے میرے اوپر درود پڑھیا کرو میرے اوپر درود پڑھن کے بعد اللہ کو میرے واسطے وسیلہ مانگو. پوچھا گیا سونے اے وسیلہ کی ہے اے وسیلہ کیوں کہتے ہیں آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مبارک پھول چھڑے تھے. آمنہ بلال نے فرمایا وسیلہ جنت دے ایک مقام دے وچوں مقام ہے وہ وسیلہ کیا جاتا ہے. اللہ نے پوری کائنات دے وچوں اے وسیلہ کوئی بندے کو دینا ہے میرے امید ہے کہ وسیلے دا حقدار میں ہوواں گا اس وسیلے کو اس وسیلے تک پہنچن والا میں ہوواں گا. فرمایا اس بندے کو چاہیے کہ وہ میرے واسطے اللہ کو وسیلہ طلب کرے. سنیا پھر کی ہوئے گا فرمایا جڑا بندہ میرے اوپر میرے واسطے وسیلہ طلب کرے گا نا قیامت کا دن میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کی شفاعت فرماواں گا. اسی تے اذان بھی نہیں سنتے بلکہ جی اذان ہوندی ہوئے تے ادھروں کار آندی ہوئے اسی کار بند نہیں کرنی بلکہ ایک کان دے اندر انگل دے دینی ہے اذان کی آواز نہ آئے دی کار بھی سمجھ آوے اچھا اذان ہوندی رہے اچھا پھر اگے سنا اور پھر تیرا کی حال ہے اگے سنا کر ہوں تیری زمین شمین ٹھیک ہے تیری کتنی اوسط ہوئی کڑک دی کتنی اوسط ہوئی تیری کپاری میرے بھائی چھوٹیاں کرنا نہیں بل تو بعد پتہ لگے گا کتنے عظیم عظیم موقع ضائع کیتے نے کتنے بہترین مقام آندے سر ساڈے کول اللہ کی رحمت دے حقدار بنن واسطے کیسے موقع سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت دے حقدار بنن واسطے کتنے موقع سر ساڈے کول لیکن اسی انہاں موقعاں کو ضائع کیتا کیوں ساڈی یاری رحمان نال نہیں رہی ساڈی یاری شیطان نال رہی ہے جہدے نال یاری ہوے نا بندہ اودیاں گلاں موڑدا نہیں. سانو چاہیے اپنے آپ تے فکر کریے غور کریے کہ ساڈی یاری کنے والے اسی ساری دل دے اندر کیڑے ایسے کام کرتے ہیں کہ جہدی وجہ نال اللہ دی رحمت دے حقدار بنیے اور کیڑے ایسے کام ساڈے کول ہوندے نے کہ قیامت والے دن سانو اپنا نیویاں کرنیاں پڑنگیاں قیامت والے دن سانو شرمسار ہونا پائے گا. میرے بھائیو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اسی پیسے واسطے اور کام واسطے تے کہہ دینے ہاں کہ بھائی قطرے قطرے والا دریا بڑھتا ہے، اے کبھی نہیں سوچیا کہ چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں قیامت تک اللہ نے پہاڑ بنا کے سارے حصے میں پا دینی ہے۔ اللہ اکبر یا اللہ میرے معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان تو بعد درود پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ یار لوگوں نے اذان تو پہلے درود شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کام جڑا بندہ دین سمجھ کے کسی کام کو اپنے دین کے اندر شامل کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پلے من لے مکمل عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ کون ہے؟ میرے آقا کی ہر گل کو لکھن والے کاتب وحی ابو ہریرہ نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری روایات، بہت ساری احادیث حضرت ابو ہریرہ کو ملتی ہیں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ اعلان فرمائے گا، وہ مجلس لانے والے ہو، کٹھیاں ہو کے بیٹھ والے ہو، اسی مجلس کہتے کہتے لایا دسو میرا ذکر کیتا یا نہیں کیتا؟ مجلس لائیے کٹھیاں کیتا ہے، میرے محبوب پہ درود پڑھیا یا نہیں پڑھیا؟ اہمیت دیکھو درود کی، اللہ پوچھے گا صحیح احادیث کی روشنی کے اندر گل کر رہے ہیں، وہ کٹھے ہو کے بیٹھے سو تو جب آپ یاد رہی پہ جاتے ہیں اور یاد آجا فلانے دے دینے چلیے، فلانے دی بیٹھک چلیے، آیا روٹی کھان چلیے، کٹھے ہو گئے۔ اللہ پوچھے گا وہ میرے محبوب پہ درود پڑھیا سی یا نہیں پڑھیا سی؟ مجلس کے آداب کے اندروں ایک ادب ایک حکم ہے بھی ہے کہ جب وہ کٹھے ہونے نا کوئی شرم آتے ہوئے تو دل چھپا دو، پڑھنا ضرور ہے، نبی پاک سے ضرور پڑھنا ہے، آقا کی تعلیم دس رہے ہیں، آقا کے آمد کی خوشی منانے کا طریقہ دس رہے ہیں، ضرور پڑھیا سی یا نہیں پڑھیا سی؟ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہر وہ مجلس، ہر وہ محفل ناکامی کا سبب ہوئے گی، شرمساری کا سبب ہوئے گی، رسوائی کا سبب ہوئے گی، جس محفل کے اندر، جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر نہ کیا ہوئے گا، جس مجلس کے اندر میری ذات کے درود نہ پڑھیا جاتا ہوئے گا، جس مجلس کے اندر اللہ اور ان کے رسول کا ذکر ہوئے، وہ مجلس اللہ دیا رحمتہ کی حقدار ہوتی ہے، جس مجلس کے اندر اللہ اور ان کے محبوب کا ذکر نہ ہوئے، قیامت والے دن رسوائی کا ذریعہ ہوئے گی، قیامت والے دن پریشانیاں کا ذریعہ ہوئے گی۔ آج تو آئیہ کر لو کہ اسی جگہوں بھی کٹھے ہونے نا کوئی ایسا ذکر چھیڑتے ہیں، اللہ کی گل ایسی شروع کرتے نہیں ہے، میرے بھائی میں بھی اتنی کرنا دسنا لگا، اللہ کی گل شروع کرتے نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ بطور موٹیویشن تاکہ سانوں کو سمجھ آ جائے، ساڈا ایمان تازہ ہو جائے، ذرا سی خوش ہو جائیے، پتا چل گئے نا دیوانے ہاں، بندہ جدا دیوانہ ہوتا ہے نا ہوگا ذکر سن کے بندہ خوش ہوتا ہے، ضرور پڑھیا کرو، انشاءاللہ الرحمن جڑی جگہ تے ضرور پڑھو گے وہ جگہ تواڈے ہاتھ دے اندر گواہیاں دی نظر آئے گی۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کی فضیلت مسل لگا، آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بندہ اپنا ہاتھ پڑھتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب کی کڑیاں کہنے مل رہی ہیں، بندے کو پہلے گواہی
رضی اللہ عنہم رضوان نے فیصلے عرشہ کو فرما دیتے کہ صحابہ اکرام کی کہنے ہوں گے نبی پاک نے غلامی دے اندر آگے کی کہنے ہوں گے توجہ صحابہ کہتے ہوں گے یہ ہو کے قربان سفار چھوڑے دے ہو کے قربان سفار چھوڑے دے اللہ کرے اسی آمنہ دلال میں پکے سچے غلام بن جائے ہو کے قربان سفار چھوڑے دے آمنہ دلال جب ہو گئے سنو دے صبح شام آپ کا دیدار ملے صبح شام آپ کا دیدار ملے رج رج سونے کا پیار ملے صبح شام آپ کا دیدار ملے رج رج سونے کا پیار ملے رج رج آپ کا پیار ملے ستے ہوئے لے کے گئے دیکھے ستے ہوئے نصیب سارے گئے دیکھے آمنہ دلال جب گئے سنو میرے آمنہ دلال جب گئے سنو میرے اب تسی جڑا خرچ کرتے ہو نا جمعے تو بعد مسجد میں اٹھتے یا ویسے اللہ کے راستے خرچ کرتے ہو آج شیر سن لو تھوڑے ایمان پیدا ہوئے سب کچھ آپ نے نثار کیتا ہے سب کچھ آپ نے قربان کیتا ہے کئی بار خالی گھر بار کیتا ہے کئی بار خالی گھر بار کیتا ہے کئی بار خالی گھر بار کیتا ہے اتنا صدیق نے اتنا صدیق تابدار وچ آمنہ دلال جب گئے سنو ہو کے قربان سفار چھوڑے دے آمنہ دلال جب گئے سنو آخری کرنے ہی جاتے چاہنا حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بندہ نماز صبح فارغ ہوا کہ ہاتھ جو بولے اللہ کو مانگ رہے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی اللہ میری مغفرت فرما اللہ میں بڑا گناہگار ہوں اللہ بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ میں تیرا سامنا نہیں کر سکتا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں ورحمنی سونیا عرش عظیم کے ربا میرے تے رحم فرما اور میرے ہاتھ تے رحم فرما دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بندے کی دعا سنی نا میرے آقا نے فرمایا اور سن دعا منگن والیا ادو تک دعا اللہ نے قبول نہیں کرنی جدوں تک میری ذات کے اوپر درود نہیں پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم گل نمبر لے لو جدوں دعا منگن کا ٹائم آئے نا جدوں بھی آئے ہاتھ چکنے نے اللہ کی حکم و صلاح کے بعد کسی کا حق نہیں اگر کوئی حق والی ذات ہے دعا میں لگا لے اللہ کی ذات بیان کرنے کے بعد درود پڑھیا کرو درود پڑھنے کے بعد ایسی یقین نال دعا منگیا کرو کہ اللہ تیری شان بلند ہے میری پریشانیاں چھوٹیاں نے اللہ دنیا تیرے کل بھی مارے تو کلا ارادہ فرما دے نا اللہ ساڑھے تے نصیب جاگ جان اللہ ساڑھی دنیا بھی آخر آسانی آسان ہو جائے ساڑھی آخرت بھی آسان ہو جائے میرے بھائیوں اللہ کرو اللہ کی شان مطابق منگیا کرو اپنی سوچ مطابق نہیں ساڑھی سوچ ساڑھا مغز پائیا ڈیڑھ پائیا تھا ایسا بات نہیں سائنسدان کہنے میں تحقیق ہے کہ انسان بڑا اپنا ذہن چلا لے گا بڑا ہی تیز ذہن ہوئے انجینئر بن جائے فلاں بن جائے فلاں بن جائے کوئی کہتے ہیں 40% کوئی کہتے ہیں 30% انسان کا دماغ پھر بھی خالی رہتا ہے یعنی اللہ نے
لیکن استعمال نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ مٹی دے بنے ہوئے نا. وہ کیڑا مقام کہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. میرے بھائی اللہ کو اللہ کی شان مطابق مانگیا کرو اور ایسے یقین دار مانگیا کرو کہ اللہ کے محبوب نے آخر ہے کہ اللہ دیتا ہے. ساڈا تو ذہن نہیں نا، کیونکہ کمزور ایمان ہے نا. کوئی مانگ لینے یار کی پتہ کی ہوئے تو نہیں تو پھر کسی پیر کو جا کے تمیز لے کے گل چھپاؤں گے. اور مولوی صاحب میرے کو ایک پتہ آیا، مولوی صاحب ہاں جی دسو وہ 2-3 دنوں ویچ کی گل ہے ایتھے بیٹھا سی نمبر دے اندر. مولوی صاحب پھر ہن میری بکریاں نوں فلاں مسئلہ ہے تے میں آیا تے فلاں مولوی چکر چ سی لیکن وہ تے ملیا نہیں. ہن تسی دسو. میں کیا میں ہر پریشانی کا حل نبی پاک نے اپنی تعلیم کے اندر فرمایا. میرے کول آن کی لوڑ نہیں، طویل گل چکان کی لوڑ نہیں، چلے کٹن کی لوڑ نہیں. اللہ کا حق پورا کر، نماز 5 وقتی پڑھ. شیطان کمزور رہے گا. اس کے بعد صبح شام سے اذکار. ایک ہے چوک والی مسیح کا جڑا مولوی ہے اے وظیفہ دسے جا اے پڑھ کر فائدہ ہوئے گا. ایک ہے آمنہ باللہ نے وظیفہ دسے فلاں پڑھو فائدہ ہوئے گا، فلاں پڑھو فائدہ ہوئے گا. دسو میرے جیسے وظیفے کی بھی اہمیت ہے. میں اس کا دن کیا میں کہ درود پڑھیا کر نبی پاک نے زیادہ تو زیادہ نوازاں پاک پوریاں پڑھیا کر. اس کے بعد صبح شام میں اذکار کر. تیرے جانوراں نوں مسئلہ ہے پھوک مار، کوئی کمی پیشی ہے پانی دے اندر پھوک مار کے خود پی، لوگوں نوں پلا، بچیاں نوں پلا، پیو ماں نوں پلا. کسے مولوی کو جان دی لوڑ نہیں. ٹینشن ختم. کہندا مولوی صاحب تسی پکے مولوی نہیں لگدے. اگر پکے مولوی ہوئے تو 2 لکیراں ہی مار دیندے 500,000 میں دے ہی جانا سی نا. میں کہا بھائی تیرا 500,000 میرا پوریاں نہیں کر سکتا. قبر کے اندر میں کلے رہ جانا ہے. مینوں اللہ پابند کرتا ہے. جب تیرے پتہ لگ گیا سی گل غلط کی ہے تے صحیح کی ہے اس کے بعد تو عمل کی نہ کر کے نہیں سی پتہ تے معافی سی. پتہ لگ گیا تے عمل کی نہ کر کے. میرے بھائیو دعا کرتے گیا کہ اللہ سارا خاتمہ ایمان کے مروائے. چھوٹیاں غلطیاں ہوندیاں نے بندہ سمجھتا ہے کہ بس چھوٹیاں ہی نے. اللہ نے ہاں کا بڑا بڑا جرم گنیا جاتا ہے. اس بندے نے گناہ ہی نہیں سمجھا. بدبختی انسان کی وہ ہوتی ہے جب بندہ غلط نہ بنے. ایسے بندے نہ بھی غلط ہے. نبی پاک فرمایا کہ ایمان کی ادنا نشانی کی برے نو برا سمجھے دلوں میں یاد ہے غلط بے شک ہو رہا ہے لیکن غلط ہے. ادنا نشانی ایمان کی. اگر انسان گناہ نہ سمجھے ایسا کی مطلب ہے کہ انسان کا ایمان ختم ہو گیا. دعا کر دیا تو اللہ سارا خاتمہ ایمان میں فرمائے. پچھلے دنوں میرے تایا زاد بھائی دنیا کو چلا گیا. جماعت ہونا سی تقریباً میرے خیال میں 25-26 سال کی عمر سی. چھت ٹوٹ گیا فوت ہو گیا. 2 چھوٹے بچے ساتھ دعا کرو اللہ انہاں بچے کا مستقبل آسان فرمائے اور اللہ میرے قدر دیا قبر حشر دیا منزل آسان فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگلے جمعے تو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے نال موضوع انشاءاللہ چلاواں گے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرا سنانا بڑا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.